بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے. پروردگار عالم نے یہ توفیق نصیب کی ذکر سید الشہداء کی، عزاداری سید الشہداء کی. آپ اور ہم اس ثواب میں شامل ہیں. وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، خاص کر ان سخت ایام جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اسارت کے ایام ہیں، اس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا مرتے دموں تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کی پیروی اطاعت کی سعادت نصیب فرمائے، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اسلام میں شہادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال نے اپنے دین کو بیان کرنے کے لیے کتاب نازل فرمائی ہے. یہ خدا متعال کا طریقہ کار ہے کہ وہ انبیاء کے ہمراہ کتاب ارسال فرماتا ہے. کیوں صرف کتاب نہیں ہوتی، کیوں نبی ہوتے، اور کیوں صرف انبیاء نہیں ہوتے اور کتاب ساتھ ہوتی ہے؟ دونوں کے پیچھے ظاہر مصلحت ہے، دونوں کے پیچھے حکمت ہے، اور اس کے اوپر ہم نبوت کے چیپٹر میں، باب میں، عقائد میں اس کے اوپر علماء گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی کیوں ایسا تھا کہ خدا متعال کیوں ایسا نہیں ہوا کہ صرف کتاب بھیج دیتا. مثال کے طور پر اللہ کا پیغام ہوتا، وہ تختیوں پہ لکھا ہوا ہوتا، کسی پہاڑ پر کسی غار پہ اترتا، لوگ اسے پڑھتے اور ہدایت پاتے. کیوں خدا متعال نے ایسا کیا کہ نہیں ہمیشہ ایک نبی ساتھ ہو کتاب کی؟ اور کیوں ایسا تھا کہ خدا نے نبی کے ساتھ کتاب بھیجی؟ اگر نبی کا ہونا ضروری تھا تو پھر کتاب نہ ہوتی، صرف نبی ہوتے، ان کے اقوال ہوتے. اچھا یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ کتابیں آئی ہیں اور ان کتابوں میں انحراف ہوا ہے. ظاہر یہ تو قرآن کریم نے خود فرمایا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو خدا نے نہیں کہا اسے کہتے تھے کہ کہا ہے. اب کون سا پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے قرآن کریم میں اب وہ انحراف نہیں ہوگا؟ ابھی کچھ دن پہلے کہیں مجھے سننے کا موقع ملا کہ کسی نے یہ کہا کہ جب یہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ کتابوں میں انحراف ہوتا رہا ہے اور اس کو سب قبول کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا ہے، تو کہا کہ کسی نے یہ سوال اٹھایا اور اس کے اوپر ایک غلط رائے بنا لی کہ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ تعالی، ست نعوذ باللہ تعالی، قرآن کریم میں بھی انحراف آیا ہوگا. یعنی بنانے والے نے یہ مقدمہ یہ بنایا کہ چونکہ پچھلی کتابوں میں انحراف آتا رہا ہے اور اس کو کتاب نے قبول کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں ایسا ہے کہ پھر اس کتاب میں انحراف نہ آیا ہو، اور انہوں نے اپنی رائے یہ بنائی نعوذ باللہ ست نعوذ باللہ تعالی کہ اس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. انتہائی ناانصافی ہے. کیا قرآن کریم مفہوم کے اعتبار سے، پیغام کے اعتبار سے دوسری کتابوں کے برابر ہے کہ جو پچھلی کتابوں کے ساتھ ہوا وہ اس کتاب کے ساتھ بھی ہونا ہے؟ نہیں، برابر نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ کیا خدا متعال نے قرآن کریم میں خود یہ نہیں کہا کہ اس کتاب کی میں حفاظت کروں گا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اتنی تاکید اس میں عربی کے اعتبار سے موجود ہے، جو طالب علم ہے عربی پڑھنے والا اس کو بھی پتہ ہے کہ اگر مجھے اس کو اردو میں بولنا پڑ گیا تمام تر تاکیدوں کے ساتھ تو 4 5 دفعہ مجھے کہنا پڑے گا کہ اس کی خدا نے حفاظت یقیناً 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 کرنی ہے. اتنا خدا یقین دلا رہا ہے، اور آپ کو یہ کہے کہ چونکہ پچھلی کتابوں میں انحراف آیا تھا تو اس میں بھی ہونا نعوذ باللہ یقینی ہے، تو اس آیہ کریمہ کا کیا ہوگا پھر؟ دوسرا مسئلہ محتوا کے اعتبار سے، کانٹینٹس کے اعتبار سے پچھلی کتابوں کا پیغام شروع سے کہتا تھا کہ ہم
ابد کے لیے نہیں ہے۔ ہر کتاب یہ پیغام دیتی تھی کہ اگلے نبی نے آنا ہے، ایک اور شریعت نے آنا ہے، اور خدا متعال فرماتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ شاہد ہے پچھلی کتابوں کی اور ان کے اوپر حاکم ہے، اور اس نے کہا کہ اب پیغام کامل ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر اس کے اپنے منطقی دلائل ہیں کہ اگر ایک دفعہ خدا نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب اگر کوئی یہ سوچے کہ اب کچھ اور آئے گا تو کامل کے بعد یا ناقص آئے گا یا دوبارہ کامل آئے گا۔ کامل سے بڑھ کے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ناقص آئے تب حکمت کے خلاف، تکرار ہو تب حکمت کے خلاف، پاسبل نہیں ہے کچھ۔ تو بہرحال یہ کہیں سننے کو ملا تو میرے ذہن میں اچانک آئے کہ اس کے اوپر چند منٹ عرض کر دوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اگر قرآن کریم کی آیات کو بغیر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مدد کے سمجھنا ممکن ہوتا تو خدا متعال انبیاء کو بھی نہ ڈالتا پھر بیچ میں۔ یہ کہ خدا نے ہمیشہ نبی کو ساتھ رکھا کتاب کے، وہ اسی لیے بظاہر جو سمجھ میں آتی ہے بات، اور ظاہر اس سے زیادہ مصلحتیں قطعاً موجود ہوں گی، وہ یہ کہ اس کتاب کو کبھی نہ کبھی ایک مفسر کی ضرورت پڑے گی جو اس کی تشریح کرے، اس کو بیان کرے، جس کو عربی میں تبیین کہتے ہیں۔ گرچہ خود قرآن کریم تبیان لکل شیء ہے، لیکن اس کے باوجود خدا تعالی حکم دیتا ہے کہ جو نبی تمہیں دیں وہ تم لو، اور نبی نے تفسیر قرآن میں دیا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، یہ جو نہ سمجھنا ہے یہ بعض اوقات ہمارے اندر خواہ نہ خواہ، چاہے ہم زبان پہ نہ لائیں، غلط فہمیاں بناتا ہے۔ نہ سمجھنا وہ کیسے؟ بچپن سے آپ ایک آیت سنے آ رہے ہیں، بچپن سے، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے اس کو وہ عزت سے محروم کر دیتا ہے، ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی اس آیت کے ظاہر کو پڑھے تو وہ اختیار پہ پہنچے گا یا جبر پہ پہنچے گا؟ اگر ظاہر کو پڑھے تو عز من تشاء، تو خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو اگر ظاہر کو پڑھے تو جبر پہ پہنچ جائے گا، کہ اس کا مطلب ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور خدا جس کو چاہے گا عزت دے گا۔ بات صحیح ہے، لیکن انسان کے ارادے کا کیا ہوگا پھر؟ انسان کے اختیار کا کیا ہوگا؟ صحیح ہے؟ تو اس بیچ میں حل کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے، اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اگر اس کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں بہت سارے مسائل حل ہوں گے، اور اس کا ہماری بحث سے، ہماری آرائش سے کیا تعلق ہے یہ بھی میں ابھی عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ایک سادہ سی بات ہے جبر اور اختیار میں، قضا اور قدر میں۔ قضا حکم، قدر یعنی میجرمنٹ، ناپنا، سادہ ترین الفاظ میں۔ جبر اور اختیار میں، قضا اور قدر میں کہاں تک انسان مجبور ہے، کہاں پر انسان اختیار رکھتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ اپنی مرضی سے آگ سے پانی کا کام لے سکتے ہیں؟ یعنی مثلا میں اپنے ہاتھ میں ایک آگ کا ٹکڑا رکھوں اور کہوں کہ میں چونکہ وہ مخلوق ہوں جس کو خدا نے آزادی دی ہے، میں اپنی آزادی استعمال کر کے یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آگ ہے یہ آگ کا اثر نہ دے، پانی کا اثر دے۔ اس بنیاد پہ کہ میں آزاد، خداوند متعال کی طرف سے آزادی دیے ہوئے ہوں، اختیار میرے ہاتھ میں ہے، کیا میں اس کو تبدیل کرنے کے لیے بھی مختار ہوں کہ میں اس کو اپنی مرضی سے تبدیل کر لوں؟ کوئی نہیں کر پائے گا۔ کوئی معجزہ ہو ایک علیحدہ بات ہے کہ خداوند متعال خود فرمائے یا نار کونی بردن و سلامہ، یہ خداوند متعال کا ارادہ ہے، ورنہ ہم انسان اس کو تبدیل نہیں کر سکیں گے کہ پانی ہو اور کام آگ کا دے، آگ ہو اور کام پانی کا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑا ایک چیپٹر ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ وہ کیا ہے؟ دوسروں کے حقوق کا ہمیں کہاں تک خیال کرنا ہے۔
آپ یقین مانیے یہ لوگ جو پاکستان کو بعض اوقات اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت دفعہ آپ دیکھیں گے ایک آدمی مثلا ٹول پلازا پہ کھڑا ہے، بڑے سکون سے اپنے جیب سے پیسے نکال رہا ہے، دے رہا ہے، اور قطعاً نہیں سوچ رہا کہ پیچھے لوگ کہاں بیٹھے ہیں. صحیح ہے؟ یا مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی اور جگہ کے اوپر مثال کے طور پر لائن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں کہ بھائی خدا کا واسطہ تھوڑا سا جلدی. اور ہمارا بہت بڑا ایک مسئلہ یہ مسئلہ ہے، اور اگر یہ اچھا اور ہو جائے تو ہے اچھا، الحمدللہ برا نہیں ہے، اور بہتر ہو جائے ملک میں بہت اچھائیاں آ سکتی ہیں. دوسروں کا خیال کرنے والا مسئلہ تو نہیں ہوا، خدا کو قبول فرمائے. آپ سب لوگ اپنی صحت و سلامتی کے لیے مزید توفیقات کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد عجل. تو بھائی کیا میرے پاس یہ ارادہ ہے کہ میں آگ اٹھاؤں اور کہوں کہ چونکہ میرے پاس اختیار ہے میں اس سے پانی کا کام لوں گا؟ یہ میرے پاس نہیں ہے. اب اس سادہ مثال سے تھوڑا ایک قدم آگے بڑھیں. راستہ میں شقاوت کا پکڑوں، بدبختی کا، اور نتیجہ لوں سعادت کا اور فلاح کا، ممکن نہیں ممکن. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ قدر الہی ہے. یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں آپ کے پاس اختیار ہے. ایک آدمی کہ نعوذ باللہ میں بدبختی کے کام کروں گا اور نتیجہ میں سعادت کا لوں گا، نہیں ہو سکتا. یہ یہاں پہ ہم بے اختیار ہیں، یہاں پہ خدا کا قانون ہے، اس کو قدر الہی کہتے ہیں. خدا نے میجرمنٹ کر دی ہیں، خدا نے قانون بنا دیے ہیں. سنت اللہ التی، تم یہ سنت ہے جس میں کبھی لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولا، مثلا اگلی آیت میں تحویلہ بھی ہے کہ نہ تبدیل پاؤ گے نہ تحویل پاؤ گے. کیوں؟ یہ تم نہیں بدل سکتے، یہ سنت الہیہ ہیں. اگر کوئی قوم ایک دوسرے کے حقوق نہیں دے گی، ظلم کرے گی، ظلم کے نتیجے میں برکتیں ختم ہو جائیں گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر اہل قریہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم زمین اور آسمان کی برکتیں ان پہ نازل کر دیتے. یہ زمین و آسمان کی برکتیں جنت کی ہیں؟ نہیں، اس دنیا کی ہیں. تو زمین و آسمان کی برکتیں لینے کے لیے ایک راستہ ہے، ایمان اور تقوی. اب کوئی کہے ہمارا معاشرہ ایمان اور تقوی پہ نہ چلے اور ہم زمین و آسمان کی برکتیں پھر بھی لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکے گا. یہاں پہ ہم مختار نہیں ہیں. اچھا اختیار پھر کہاں پر ہے؟ اختیار یہاں پر ہے اپنی مرضی سے پانی اٹھاؤ یا آگ اٹھاؤ، یہ تمہاری مرضی، یہاں تمہارا ارادہ چلے گا. بس اگر قوانین الہیہ کو کوئی تبدیل کرنے کی بات کرے، ذرہ برابر کسی کا، عام آدمی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے کہ کوئی معجزہ الہیہ رونما ہونا ہے. کوئی یہ کہے اس قانون کے تحت عزت لوں یا ذلت لوں، ہاں یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. اچھا اب وہ جو آیہ کریمہ نے کہا تھا تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو ہے خدا جو عزت دیتا ہے، تو ہے خدا جو ذلت دیتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ خدا نے متعال فرما رہا ہے میں نے عزت کا قانون بنا دیا ہے، ذلت کا قانون بنا دیا ہے، اب تم کو عزت چاہیے، عزت کے قانون پہ چلو. ذلت کے راستے پہ چلو گے ذلت ملے گی. یہ خدا فرما رہا ہے کہ جس کو خدا چاہے گا اس کو عزت دے گا. اب تم یہ کہو کہ میں ذلت کے راستے پہ چلوں گا اور عزت کماؤں گا، خدا فرما رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ میرا حکم چلے گا. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت اللہ کے لیے، مومنین کے لیے، رسول اور مومنین کے لیے، منافقین نہیں جانتے. اچھا منافقین کیوں نہیں جانتے؟ کیوں نہیں جانتے منافقین؟ خدا نے متعلق آیہ کریمہ میں فرماتا ہے کہ جس نے دنیا کا ارادہ کیا، جس نے حیات دنیا اور اس کی زینتوں کا ارادہ کیا، پورا پورا اسے دیں گے، آخرت میں نہیں دیں گے. پھر صحیح ہے؟ بس قانون سمجھ میں آ رہا ہے. اگر کوئی دنیا پرستی میں مبتلا ہوگا اس کو دنیا سے ملے گا. سعادت سے ملے گا؟ نہیں. برکتوں سے ملے گا؟ نہیں. دنیا سے ملے گا، دولت ملے گی، طاقت شاید ملے گی، عمارتیں ملیں گی، وہ ساری چیزیں ملیں گی جو فرعون کو ملی تھی.
لیکن پھر کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہ خدا نے تعالیٰ فرما رہے یہ ہم نے قانون بنا دیے۔ اچھا، یہ میں نے سارا آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اب اس کے نتیجے میں یہ جو فیصلے والی بات تھی اس سے نزدیک لاتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اب مجھے صحیح فیصلے کرنے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا اور میں صحیح فیصلے بھی کروں گا۔ نہیں، یہ قانون خدا میں ممکن نہیں ہوگا۔ قانون خدا میں کیا ممکن ہوگا؟ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم صحیح فیصلوں کا راستہ لو یا غلط فیصلوں کا راستہ لو۔ اگر خدا نہ کرے غلط فیصلوں کا راستہ لیا، اب صحیح فیصلے صادر نہیں ہوں گے۔ اب فیصلے غلط، صحیح فیصلے کا راستہ نہیں لیا تو غلط فیصلے آئیں گے۔ یہ ہے قانون الہی۔ اب آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ کن چیزوں سے صحیح فیصلوں کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ یہاں تک میں آپ کو لے کر آیا۔ تھوڑا سا ایک بات ایڈ کرتا ہوں، اس میں اضافہ کرتا ہوں۔ آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک بار پھر تھوڑا سا، جس کو ہم لوگ حاشیہ کہتے ہیں، تھوڑا سا حاشیے میں جاتا ہوں۔ خدا اپنی کتاب میں ہمیں یہ نہ بتائے کہ شوگر کیسے بنتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چینی بنے یا نہ بنے، اس سے انسان کی سعادت اور شقاوت پہ فرق نہیں پڑے گا۔ الیکٹریکل کار کیسے بنتی ہے، یہ قرآن بتائے یا نہ بتائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دین خدا بتائے یا نہ بتائے اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کہیں گے وہاں لکھا تھا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، صحیح ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کا تعلق انسان کی ہدایت، انسان کی گمراہی سے، وہ اس کتاب میں ہے۔ اس کا کوئی خشک و تر اس سے بچا ہوا نہیں ہوگا۔ اب کوئی مجھے بتائے کہ مثلا مجھ سے کہ مولانا اس کارپیٹ کا ڈیزائن قرآن کریم میں کہاں آیا ہے؟ یہ قرآن کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن کریم اگر کیمسٹری کی کتاب ہوتی تو کیمیکلز کو بتاتی، قرآن کریم فزکس کی کتاب ہوتی تو فزیکل لاز کو بتاتی۔ قرآن کریم ان کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، یہ ہدایت بتاتی ہے۔ اچھا آپ کہیں گے پھر وہ کیا میں بے دین سے لوں گا؟ نہیں، بے دین سے نہیں لینا ہوگا۔ جب تم ہدایت پہ عمل کرو گے تو علوم کے دروازوں کو خدا تمہاری عقلوں پہ کھولے گا، کہیں نہیں جانا ہوگا۔ صحت کے قانون کہاں سے لینے پڑیں گے؟ یونان سے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے ان کو مستحب اور حرام اور مکروہ بتا دیا ہے، اب یہ بیمار نہیں ہوں گے۔ صحت کے دروازے بھی یہیں سے کھلیں گے۔ کائنات کے اسرار کہاں سے لوں گا؟ یہیں سے، سب یہیں سے آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ جب تم اپنی عقل کو علم حاصل کرنے کے لیے تیار کرو گے۔ یہ عقل علم حاصل کرنے کے لیے کیسے تیار ہوتی ہے؟ جب تم اس کو اللہ کی بندگی پہ چلاؤ گے۔ اگر تم اپنی عقل کو اللہ کی بندگی پہ چلاؤ گے، اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے نالج کے لیے، اعلیٰ حقائق کے لیے۔ یہ اعلیٰ حقائق تم پر کھلیں گے، پھر تم ترقی بھی کرو گے دنیا کے اعتبار سے بھی۔ لیکن اگر تم نے نعوذ باللہ تعالی راستہ پکڑا ہے عقل کی تخریب کا، اس کو ڈیمالش کرنے کا، پھر کچھ نہیں ملنا ہے، پھر محتاجی آئے گی۔ اب خدا نے ہمیں یہ نہیں بتایا ہوگا کہ عقل کی تصحیح کیسے ہوتی ہے۔ سب کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے عقل کے اوپر کہ صحیح فیصلے کرے، اس کو لائٹ ملے، اس کو علم ملے۔ تو خدا نے نہیں بتایا ہوگا دین میں عقل کیسے صحیح ہوتی ہے، یقیناً بتایا ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس پہ ہم نے کتنا کام کیا ہے کہ عقل انسانی، ارادہ انسانی اللہ کے قوانین کی روشنی میں صحیح کیسے ہوتا ہے؟ یہ مشکل ہے ہماری۔ ہم نے بہت بنیادی باتوں کے اوپر کام بہت کم کیا ہے، اور بعض ایسی چیزوں پر جن پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں تھی اور مجبوریوں کی وجہ سے بھر بھر کے کیا ہے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، پھر ایک روایت پڑھتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو صرف دعویٰ ہو، پیچھے کوئی اثر بھی آنا چاہیے اس کے۔ لیکن ایک بات پہلے اور عرض کر دیتا ہوں تھوڑی سی،
بات اس لحاظ سے ٹیڑھی ہے کہ سمجھنے میں شروع میں ذرا سا مشکل لگے گی، لیکن تھوڑا ساتھ دیتے ہیں آپ لوگ، سن لیتے ہیں، اس لیے میں جرأت کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، شاکنگ طریقے سے مجھے شروع کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے زندگی میں، اچھا ایک اور مشکل بھی ہے اس سے پہلے میں، ہم لوگ بات کہتے کچھ اور ہیں، بندہ 2 جملے ہمارے ساتھ آتا ہے، وہیں سے اپنے دماغ کو لاک کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے اپنی دکان میں، اپنے گھر میں۔ بھائی خدا کا واسطہ بات پوری ہونے تک ہمارے ساتھ رہو، تاکہ آدھے پہ بھاگ نہ جانا۔ ویسے تو فزیکلی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن خود بھاگ جاتے ہیں دماغ سے۔ پوری بات سنو، یہ بہت ہوتا ہے، ابھی میں مثالیں نہیں دوں گا کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، آج تک زندگی میں کوئی روایت سنی ہے؟ آج تک، مجھے 40 سال ہو رہے ہیں، زندگی میں کوئی روایت سنی ہے جس میں کسی امام معصوم نے ورزش کی ہو؟ ایکسرسائز، جس کو ہم ایکسرسائز کہتے ہیں، کوئی روایت سنی ہے کبھی؟ چلو ائمہ، نعوذ باللہ یہ برا نہ لگے کسی کو کہ میں نے ایسے سوال کیا، سوال بھی شاید اتنا اچھا نہ لگے، مثلا اصحاب ائمہ میں سے کسی کا سنا؟ نہیں سنا۔ تو یہ ایکسرسائز اچھی بات نہیں ہے؟ کوئی ڈاکٹر ہے جو کہے گا ایکسرسائز نہیں کرنی ہے؟ کوئی نہیں کہے گا، سب کہیں گے ایکسرسائز کرنی ہے۔ تو بھئی روایت میں کیوں نہیں ہے؟ اب آپ کا ذہن بھی کہے گا مولانا بہت فرق ہو گیا، 1400 سال کا فرق ہے، تو کیا ہوا اس میں؟ آپ کہیں گے مولانا وہ لوگ اپنی زندگی میں ایسے تھے کہ ان کو جسم کے اوپر ایکسرسائز کے ذریعے سے کیلوریز برن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ ویسے ہی فٹ تھے، غلط کھانے نہیں کھاتے تھے، ایکٹیویٹی کرتے تھے، زندگی میں ان کا لائف اسٹائل جس کو آج کل ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ ایسا تھا کہ اس میں ایکسرسائز کی ضرورت نہیں تھی۔ صحیح ہے؟ تو اب میں کیا کروں؟ میں لائف اسٹائل صحیح نہیں کروں گا اور ہر روز 40 منٹ ایکسرسائز کروں گا۔ صحیح ہے؟ تو یہ میں گھما کے کیوں آ رہا ہوں؟ لائف اسٹائل صحیح کر لو۔ آپ کہیں گے مولانا میں کہاں سے لائف اسٹائل صحیح کروں؟ میرے پاس ایک گاڑی ہے، میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، بیٹھا رہتا ہوں، وہ لوگ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، اچھلتے رہتے تھے، ان کا معاملہ کچھ اور تھا، پھر چلتے تھے، وہ پتہ نہیں کتنے کتنے کلومیٹر چلتے تھے، میں تو چلتا بھی نہیں ہوں، میں تو گاڑی میں بیٹھا رہتا ہوں۔ یہ ایک وجہ ہے، ایک اور وجہ بھی ہے، وہ عبادتیں کرتے تھے، ہم عبادتیں نہیں کرتے، صاف بات ہے۔ پتہ نہیں کتنا اصرار ہے یوگا کی، فلاں ایکسرسائز کرو، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بندے خدا تم صرف ایک کام کر لو، تم فجر سے پہلے اٹھ کر نماز شب کی کچھ رکعتیں پڑھ لو، قرآن کریم توجہ سے پڑھ لو، نماز توجہ سے پڑھ لو، اور نماز کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھو۔ میں تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں اس بندے کو زندگی میں کسی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ان کاموں کو ڈھنگ سے کر لے۔ اب میں وہ نہیں کروں گا اور ایکسرسائز کے لیے 40 منٹ نکالوں گا جب ڈاکٹر مجھے کہے گا اگر آپ نے ایکسرسائز نہیں کی نا اب آپ کو ایک اور ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے۔ تو بندے خدا تم زندگی میں پہلے سے 20 منٹ نماز شب کے لیے رکھ لیتے، شاید یہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہی نہیں۔ اب میں نہیں کہہ رہا کہ مثلا جو پڑھے گا اس کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، پتہ چلے آج رات مجھے ہونے والا، آپ کہیں مولانا آپ کہاں گئے؟ 10 چیزیں اور بھی آ سکتی ہیں کھانے پینے میں یہ سب، لیکن بھائی ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ یہ جو عبادات ہیں ان کے اندر بہت کچھ تھا، کیوں مس کر رہے ہو؟ یہ جو ہمارے پاس اس وقت کی جنریشنز بن رہی ہیں اس میں ایک نارمل فینومینا یہ ہے کہ ان کا فوکس ختم ہو گیا ہے، فوکس کی طاقت نہیں ہے ان کے اندر، اور جتنی آپ ایج کم کرتے ہو زی جنریشن اور فلاں فلاں ان کا فوکس اور خراب ہو رہا ہے۔ کیوں فوکس خراب ہو رہا ہے؟ 10 مسائل، اسکرین کا ٹائم اور فلاں، چلو ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ یہ بتاؤ یہ تم نماز ڈھنگ سے پڑھ لیتے تو تمہارا فوکس امپروو نہیں ہونا تھا کیا؟ کیوں نہیں ڈھنگ سے پڑھتے؟ ہر روز 10 منٹ 15 منٹ ڈھنگ سے قرآن کریم پڑھ لیتے تو تمہارا فوکس امپروو نہیں ہونا تھا کیا؟ ہونا تھا۔
تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم لوگ ٹیڑھے راستے پہ چلنے کی کیوں ماہر ہیں؟ پہلے ایک غلطی کریں گے، پھر اس غلطی کو صحیح کرنے کے لیے اپنا ٹائم کہیں اور لگائیں گے اور محتاجی اپنی بڑھاتے جائیں گے، تو بھائی صحیح راستے سے آ جاؤ، اس مشکل کو حل کرو اپنے لیے۔ یہی ترکیب جو ہم ناقص ترکیب اپنی لڑا رہے ہیں، یہی اپنے ذہن کے معاملے میں بھی کرنا ہے۔ اب میں پہلے سے چونکہ عرض کرتا رہا ہوں، اس کو ایک اور کنیکٹ کرتا ہوں اور اس بات کو کہیں تک لے جانے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ وآل محمد وعجل۔ مجھے آپ کی خدمت میں کچھ روایتیں عرض کرنی ہیں جو اس ٹاپک کو بیان کر رہی ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی عقل پہ محنت کرے تو اپنی ہدایت میں اور اپنی سعادت میں آسانیاں لے لے گا، اور اگر اپنی عقل پہ محنت نہیں کرے گا یہ محروم رہ جائے گا۔ اس کو کہنے کا مطلب کیا ہے جو 2 دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر ایک غلط فیصلہ کریں گے، غلط فیصلے ٹریگر ہو کر ایک اور غلط فیصلہ لے کر آئیں گے۔ امام 3 پوائنٹس بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں تم یہ 3 کام نہیں کرو تو تمہاری عقل کمال کی طرف جائے گی۔ صحیح ہے؟ اور عقل کے کمال کی طرف ہونے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر نمبر 1 فیصلے صحیح ہوں گے، نمبر 2 علم کا دروازہ کھل جائے گا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں پہ ہم یہ اپنے تمام اعمال کو اسٹور کر رہے ہیں، یہ خود ایک ریفلیکٹر ہے، یہ باہر سے علم ہمارے لیے لے کر آتا ہے۔ خدا اس پر علم کے دروازے کھولتا ہے جس کی عقل صحیح ہوتی ہے۔ اس معنی میں عقل صحیح کیسے ہوگی؟ روایت دیکھیے گا۔ امام نے فرمایا، روایت ہے ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم باب الحوائج علیہ السلام، محمد وآلہ محمد وعجل فرجهم، امام مظلوم کی خدمت میں، امام باب الحوائج کی خدمت میں عرض ادب کے لیے اور ان کی روایت سے کما حقہ استفادہ کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اب میں ایک بات کہوں گا، کہاں ہے وہ ہارون رشید جس نے امام کو جیل میں ڈالا تھا؟ کس لیے جیل میں ڈالا تھا؟ کہ ان کا پیغام نہ پہنچے۔ اب تم دیکھو اور مرو کہ 1400 سال کے بعد اس جیل میں رہنے والے امام کا نام ہم احترام سے لے رہے ہیں۔ اور یہ درس ہے ان ہارون رشید زمانوں کے لیے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نام دبانے سے دبے گا۔ بھول جاؤ، یہ 1400 سال کا تجربہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں دبے گا۔ خود ذلیل ہوں گے، خود رسوا ہوں گے، اور انہوں نے چوری نہیں کی ہوتی نا تو چوروں کی طرح بل پاس نہ کرواتے، لوگ چوروں کی طرح بل پاس کروایا۔ بہرحال مجھے یقین ہے ہماری تشیع کے اندر اس مشکل کو اور اس سے بڑی مشکلات کو جھیلنے کی بہت طاقت ہے۔ اس کو بھی جھیل لیں گے، اس کا حل بھی نکلے گا، آپ مطمئن رہیے گا۔ میں کیوں مطمئن ہوں؟ اپنی عقل پہ اطمینان نہیں کر رہا ہوں، نہ دوسرے علماء اور غیر علماء شیعہ اکابرین کی عقل پہ اعتماد کر رہا ہوں۔ مجھے اس بات پہ اعتماد ہے کہ جب تک ہمارے ہاتھ میں سید الشہداء کا پرچم ہے اور پرخلوص ہے، نفس پرستیاں ہو رہی ہیں، ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں، ہم اندھے نہیں ہیں، ابھی بھی پرخلوص عزادار بہت بیٹھے ہیں، پرخلوص عزادار بیٹھے ہیں۔ جب تک پرخلوص عزادار فرش کے اوپر بیٹھے ہیں، پرخلوص لوگ عزاداری اور سید الشہداء اور مولا ابو الفضل کا پرچم اٹھائے ہوئے، اس قوم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس قوم کا وارث ہے، وہ وارث سنبھالے گا۔ آپ اپنے توسلات کو مضبوط کریں، خدا آپ کی تدبیروں کو انجام دے گا۔ میں اس کے اوپر روایت پڑھوں گا ابھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ ایک پھر بات ذہن میں آ گئی، وہ بھی عرض کر دوں معذرت کے ساتھ، جب بھی ایسی کوئی مشکل آیا کرے، اپنی تنہائیوں میں اپنی قوم کی تدبیر کے بہتری کے لیے دعا کیا کرے۔
مشکل آئی ہے نا، کوئی بات نہیں، جب نعرے کا ٹائم ہو نعرہ لگاؤ، جب روڈ پہ آنے کا ٹائم ہو روڈ پہ آؤ، جلسے کرنے کا ٹائم ہو جلسے کرو، ساتھ ساتھ اپنی تنہائیوں میں اپنی قوم کی تدبیر کے لیے دعا کرو کہ خدا ہماری قوم کی تدبیر کو بہتر کر دے. ہمارے جو زعماء ہیں، جن لوگوں نے اکابرین جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں، خدا ان کے فیصلوں کی طاقت کو بہتر کر دے، خدا ان کے قلوب کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے مزید منور کر دے. ان دعاؤں کا بڑا اثر ہے. تنہائیوں میں یہ دعا ہوتی رہے، آپ یقین مانو ہماری قوم خود بخود سیدھے راستے پہ چلتی رہے گی. ہمیں صرف توسل کی ضرورت ہے، اور باقی تدبیر خدا سکھائے گا. میں بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت. فرمایا مولا نے، یا ہشام من سلط ثلاثا علی ثلاث فکأنما عان علی حدم عقلہ، جس نے 3 معاملات کے اندر اپنا انتخاب کیا، اس کو اس کے اوپر ترجیح دے دی، اس نے اپنی عقل کو منہدم کر دیا، اس کی عقل ختم ہو جائے گی. تو یہ 3 کام مت کرنا تو تمہاری عقل کمال پہ چلے گی. نمبر 1 فرمان امام، من ازلم نور تفکرہ بطول عملہ. اصول کافی میں روایت ہے، جلد اول صفحہ نمبر 17 شیخ کلینی کی. من ازلم نور تفکرہ بطول عملہ، جس نے اپنی فکر کی نورانیت کو بجھا دیا ہے. ازلمہ تاریکی کو کہتے ہیں. یہ لیمپ، یہ بلب جل رہا ہے تو ایک لائٹ آ رہی ہے، بلب نہیں ہو یہاں پہ، کوئی بلب نہ ہو، تاریکی آ جائے گی. صحیح ہے. اگر فکر میں نورانیت ہوتی ہے، حقائق اس کے اوپر ریفلیکٹ ہوتے ہیں. اگر یہاں تاریکی آ جاتی ہے تو یہ وہ قلب ہے جس کے اوپر گناہوں کے ڈاٹس اتنے بڑھ گئے کہ تاریکی چھا گئی ہے. اب اس کے اوپر کچھ ریفلیکٹ نہیں ہوگا، نہ ریفلیکٹ نہیں ہوگا، عبرت بھی نہیں لے گا. امام فرمائیں گے، ابھی امام کا فرمان ہے. ابھی فرمائے من ازلم نور تفکرہ بطول عملہ، جس نے اپنی فکر کی نورانیت کو بجھا دیا ہے. کیا کر کے؟ آرزوؤں کو لمبا لمبا رکھ کے، لمبی لمبی آرزویں. ایک گھر اس کے لیے قانع ہونے کے لیے کافی ہے، ایک گھر پہ قناعت کر سکتا تھا. آرزو ہے کہ اتنی پراپرٹیز میرے پاس ہونی چاہیے، اتنی عزت مل گئی ہے، انسان تمہارا احترام کر رہے ہیں، یہ کافی ہے. نہیں، میری آرزو یہ ہے کہ میں جب گزروں تو یہ ہو. یہ آرزویں کہاں سے لائے ہو؟ کسی نبی نے سکھائی ہیں؟ نہیں، شیطان دیتا ہے. بڑی بڑی آرزویں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اور وہ آرزویں بھی کہاں کی ہیں؟ دنیا کی ہیں، جس کے اندر بقا نہیں ہے، اس میں فنا ہی فنا ہے. آج رات کا بھروسہ نہیں ہے میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں. اور آرزویں کتنی ہیں؟ پتہ نہیں کب کی. امام فرمایا کس کی آرزویں لمبی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے فکر کی نورانیت بجھ جاتی ہے، اس کی فکر میں نورانیت نہیں ہوتی. اچھا، اب اس کی عقل کام نہیں کرتی کیا؟ نہیں کرتی ہے، غلط کام کرتی ہے، صحیح فیصلے نہیں کرتا. نور تفکر بجھ جاتا ہے جس کی آرزویں لمبی لمبی ہوتی ہیں. بعد میں فرمایا وَمَحَا طَرَائِفَ حِکْمَتِهِ بِفَضُولِ کَلَامِهِ. امام نے فرمایا، دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ ایک روایت پڑھتے ہیں، امام کا ایک فرمان پڑھتے ہیں، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ کتنی عجیب نفیس بات کہی ہے. پھر اچانک کبھی آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں پڑھا ہے، یہ پہلے بھی پڑھا تھا. اس دفعہ کیوں سمجھ میں آیا؟ پہلے کیوں نہیں سمجھ میں آیا تھا؟ قرآن کریم میں 1400 سال میں کوئی آیت کم یا اضافہ نہیں ہوئی ہے، تو ہر دفعہ ہر آیت پڑھنے پر وہی سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں، بعض اوقات یوں ہی پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. امام فرمانے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ محا طرائف حکمتہ بفضول کلامہ، اس نے اپنی حکمت کی باریکیوں کو محو کر دیا ہے، مٹا دیا. جیسے ربڑ سے مٹا دیتے ہیں، اس نے اپنی حکمت کی باریکیوں کو مٹا دیا ہے. کیا کر کے؟ فضول باتیں کر کر کے. فضول کلام ہے. فضول کلام کیا ہوتا ہے؟ ایک کلام ہوتا ہے جو مفید ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس کا کوئی سبب ہوتا ہے. میں یہاں پہ بیٹھا ہوا 40 منٹ سے مثلا بات کر رہا ہوں اندازاً، لیکن یہ فضول نہیں ہوگا، کسی ہدف سے ہے. آپ کہیں جاتے ہیں کسی بازار کے اندر کوئی چیز خرید و فروش کر رہے ہوتے ہیں، فضول نہیں پھر رہے ہوتے، ہدف سے پھر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں،
2 گھنٹے 3 گھنٹے ہو گئے، کوئی موضوع بحث نہیں ہے، کیا ہے پھر یہ فضول کلام ہے۔ کوئی عقل مندی کا تبادلہ نہیں ہوا، کوئی معلومات نہیں بڑھی، کوئی زیادہ تر تو غیبتیں ہوئیں، زیادہ تو لغو و لہو کے اوپر بات ہوئی، یہ فضول کلام ہے۔ اتنا فضول کلام کرنے کے بعد یہ سوچے کہ اب میں ایک روایت پڑھوں گا، مجھے سمجھ میں آئے گی۔ امام فرما رہے نہیں، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اپنی حکمت کی باریکیوں کو اس نے مٹا دیا ہے، کیوں؟ فضول باتیں کر کر کے۔ تو اب اگر آپ خدا نہ کرے کسی ایسی جگہ پہ پہنچیں جہاں پہ فضول کلام ہو رہا ہو، تو اپنے آپ سے ایک بات پہلے سے پوچھ لیجیے گا، اس کی ایک قیمت ہے، وہ دینی ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت یہ ہے کہ اب مجھے آیتیں روایتیں اس طرح سمجھ میں نہیں آئیں گی جیسے سمجھ میں آنا چاہیے۔ یہ فضول کلام کا یہ اثر ہوگا۔ اب وہ چاہے عالم ہو اور چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ بازاروں میں بیٹھنے والا ہو، چاہے وہ طالب علم ہو، فضول کلام یہ کرے گا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تیسری بات مولانا نے ارشاد فرمائی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد عاجل وَأَطْفَأَ نُورَ عِبْرَتِهِ بِشَہَوَاتِ نَفْسِهِ۔ ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں، 500 لوگ 400 لوگ سننے والے ہیں، سب کے اوپر عبرت لینے کے معاملے میں ایک جیسا اثر ہوتا ہے؟ نہیں۔ ایک آدمی اس سے ایسی عبرت لیتا ہے کہ زندگی میں فیصلے تبدیل کر لیتا ہے، کہتا ہے اب یہ نہیں کروں گا، میں نے وہ سن لیا، صحیح ہے۔ ایک آدمی سنتا ہے، کان نہیں کہ نہیں سنا، ایسا کہ جیسے سنا ہی نہیں، اس کان سے گیا اس کان سے نکال دیا۔ ان دونوں میں عبرت لینے میں فرق کیوں ہے؟ ایک آدمی مولا کا کلام سنتا ہے، غش کھا کے بے ہوش ہو جاتا ہے، دوسرا ہنستا رہتا ہے۔ یہ عبرت میں فرق کیوں ہے؟ امام فرما رہے ہیں عبرت میں فرق اس وجہ سے ہے۔ فرمایا وَأَطْفَأَ نور عبرتِ، اس نے اپنی عبرت کی نورانیت کو بجھایا ہے۔ اطفاء کہتے ہیں آگ کے اوپر پانی ڈال کے بجھانے کو، اطفاء الحریق، جیسے فائر بریگیڈ کرتی ہے، پانی سے وہ آگ کو بجھا دیتی ہے۔ فرمایا اس نے اپنی عبرت کی نورانیت کو بجھا دیا۔ عبرت کی نورانیت کیا مطلب؟ اب یہ عبرت نہیں لیتا ہے، کیوں؟ بشہوات نفسہ، اس نے اپنے نفس کی شہوتوں پہ عمل کیا ہے، جو دل میں آتا ہے کرتا ہے۔ کس نے کہا کہ یہ دین ہے؟ کس نے کہا کہ یہ خدا نے کہا ہے کہ جو تمہارے من میں آئے کیے جاؤ، اپنی ساری خواہشوں کو پورا کیے جاؤ؟ کس نے کہا؟ اگر یہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس میں عبرت لینے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ 3 چیپٹرز آپ کے سامنے اتنے اہم آ گئے امام کی ایک کلام کے اندر، کلام امام کا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم دیکھتے ہو کہ اس کی فکر میں نورانیت نہیں ہے، اس کے اوپر علم نہیں آ رہے، تو سمجھ جاؤ کیا ہوا ہے، اس کی خواہشیں بہت لمبی ہیں، اس کی خواہشوں کے بہت لمبی خواہشوں نے اس کی فکر کی نورانیت بجھا دی ہے۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ اس کو حکمت کی بات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن و حدیث اس کو سمجھ میں نہیں آتی حکمت کے ساتھ، تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ یہ فضول کلام بہت کرتا ہے، اس کو فضول کلام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر دیکھتے ہو کہ عبرت نہیں لیتا، سمجھ جانا شہوات نفسیانی کے اندر مبتلا ہے، یہ اپنی شہوتوں میں غرق ہوا ہے۔ امام فرمانے جس نے یہ کیا اس نے اپنی عقل کو منہدم کر دیا۔ کیوں؟ عقل کا کام ہی یہی تھا، عقل کا کام یہ تھا نورانیت دے تاکہ اوپر سے علم آئے، عقل کا کام یہ تھا کہ وہ حکمت کی باتیں سمجھے، عقل کا کام یہ تھا کہ وہ عبرت کو حاصل کرے۔ اور عقل کے یہ کام نہیں ہے تو پھر تم آئنسٹائن بھی ہو جاؤ، تمہاری عقل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہاری عقل ختم ہو چکی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ تمہارا پیسہ، تمہاری شہرت، تمہاری طاقت، تمہارا سائنس ظالموں کے کام آئے گا، جاہلوں کے کام آئے گا، کیونکہ اصل عقل نابود ہو چکی ہے۔ اب اگر عقل چاہیے یہ راستہ ہے، عقل چاہیے تو یہ راستہ ہے۔ اور اب اس طرح کی روایات ہمارے پاس بہت ہیں۔ ایک روایت اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد عاجل فرج۔ یہ روایت
مولا امیر المومنین سے غرر الحکم میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ دیکھیے میں خود بھی بعض اوقات بھولنے لگتا ہوں، لہذا آپ کو دوبارہ یاد کروں۔ 3 باتیں ہوئی تھیں۔ فکر کی نورانیت کب ختم ہوتی ہے؟ امام نے کیا فرمایا تھا؟ ہاں، لمبی لمبی آرزویں، فکر کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے لمبی لمبی آرزوؤں سے۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ حکمت کے ظرائف، حکمت کی باریکیاں نہیں سمجھ پاتا، کیوں؟ فضول باتیں کرتا ہے، صحیح ہے۔ تیسری بات کیا تھی؟ عبرت حاصل نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ شہوات نفسانیہ میں مبتلا ہے۔ 3 باتیں، کنیکشنز مل گئے۔ یہ قوانین ہیں، اور یہ قوانین خدا شاہد ہے 2+2 4 سے زیادہ سالڈ ہے۔ یہ معصوم نے بتائے قانون، یہ 2+2 4 سے زیادہ سالڈ ہیں۔ ان کو آپ سمجھ دو، میتھمیٹیکل فارمولاز سے زیادہ سالڈ فارمولاز ہیں۔ بس جیسے ہی، کیوں ایسا ہوتا تھا؟ امام کے جو شاگرد ہوتے تھے وہ کسی آدمی کو دیکھتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ بڑا فلسفی ہے، بڑا حکیم ہے، وہ کہتے تھے نہیں جاہل ہے، ابھی سنا بھی نہیں ہے، کہتے تھے نہیں جاہل ہے۔ تو کہتے تھے آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ اس نے یہ نفسانی خواہشات دکھائی، اس کا مطلب ہے حکمت اس کے دماغ میں نہیں آنی ہے۔ تم کہاں سے اس کو فلسفی کہہ رہے ہو؟ سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دیکھنا ہی کافی ہے۔ کہاں سے تم، یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہو رہا ہے ابھی، اور ہم فیک پہ چلنے والے لوگ بن رہے ہیں بدقسمتی سے۔ مولا نے فرمایا غرر الحکم کے اندر ایک اور کنیکشن کن 2 چیزوں کے اندر ہے؟ 3 چیزوں کے کنیکشن آپ نے مولا کی روایت میں سن لیا، اب ایک اور دیکھیے گا۔ امام فرما رہے ہیں ایک شخص ایسا ہے جس کا قلب عاقبت کو سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ نور فکر کیسے بجھتی ہے؟ حکمت کے ذرائف کیسے نہیں سمجھتا؟ عبرت نہیں سمجھتا، کیوں؟ بتا دیا کنیکشن۔ اب اس کنیکشن میں کیا ہے؟ امام نے فرمایا ایک آدمی ایسا ہے جو عاقبت بھول جاتا ہے۔ کیا مطلب عاقبت بھول جاتا ہے؟ بھائی تم زہر کھاؤ گے تو زہر کا اثر ایک ہے، یہ عاقبت تم کیوں بھول گئے جب زہر کھا رہے تھے؟ یہ عاقبت بھول جاتا ہے۔ امام فرمانے کون سا آدمی ہے جو عاقبت بھول جاتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے لوگ بہت سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس گناہ کے نتیجے میں کیا ہونے والا۔ ایک آدمی اپنے باپ کے ساتھ بے احترامی کر رہا ہے، تم کو نہیں پتا تم کیا کر رہے ہو، جو تم کر رہے ہو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ابھی کرے گی۔ یہ عاقبت کیوں دماغ سے نکل گئی؟ امام فرمانے ایک ٹاپک ہے جس کی وجہ سے عاقبت سمجھنا دماغ سے نکل جاتا ہے۔ امام نے فرمایا اذا ابصرت العیون الشہوہ امی القلب عن العاقبہ، اگر انسان کی آنکھیں شہوتوں کی عادی ہو جائیں تو اس کا قلب عاقبت کو بھلا دیتا ہے۔ آنکھیں شہوتوں کی عادی ہو جائیں تو قلب سے عاقبت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کو آخرت یاد آئے گی؟ آخرت چھوڑو، دنیا میں جو عاقبت آنی ہے وہ بھی یاد نہیں آئے گی، آخرت تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی دنیا میں بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مکافات عمل، ابھی آئے گا، اسی دنیا میں آنا ہے۔ یہ اس کو یاد رہے گا؟ نہیں، فرعون بنا چلتا رہے گا، نمرود بنا چلتا رہے گا، قارون بنا چلتا رہے گا۔ اس کو نہیں معلوم فرعون و قارون و نمرودوں کے ساتھ خدا نے کیا کیا۔ آج اس کے پاس چھوٹی سی ایک لاٹھی بھر طاقت ہے، یہ سب کے سر پہ لاٹھیاں برسا رہا ہے۔ اس کو نہیں پتا یہ لاٹھی جب برسے گی اس کے اوپر تو کیا ہونے والا ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ کیوں؟ اس کی آنکھیں شہوتوں کی عادی ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آنا ہے۔ روایات کی روشنی میں عقل بڑھانے کے 4 کنجیاں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، یہ روایت میں لکھی ہیں۔ روایتیں دو پڑھی ہیں، دونوں سالڈ ہیں، اصول کافی کے اندر آئی ہوئی ہے، شیخ کلانی کی کتاب کا ریفرنس دے چکا ہوں، دوسری غرر الحکم میں آئی ہوئی ہے، مولا امیر المومنین کا فرمان ہے۔ اب کوئی کہے مولانا میں اپنی آنکھوں سے موبائل پہ ہر غلط چیز دیکھوں گا اور میرے دل میں خدا کا خوف رہے گا، تم یہ کہہ رہے ہو میں آگ پیوں گا اور پانی ملے گا، یہ نہیں ہونے والا ہے، یہ قانون خدا کے خلاف ہے۔ خدا کے وسیع نے، نبی کے وسیع نے ہمیں بتایا ہے کہ قانون یہ ہے۔
تو اپنے ہاتھ سے قانون نہیں بنا سکتے. میں نہیں بنا سکتا قانون. قانون الہیہ میں چلنا پڑتا ہے. قانون الہیہ میں چلنا ہے. خوف خدا ہو, عاقبت کا خوف ہو, تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ آنکھوں کو بچانا ہوتا ہے. کیوں نہیں بچاتے؟ آیت اللہ العظمیٰ بہجت علی اللہ مقامہ شریف ایک جگہ کہتے تھے اگر کسی کو صرف آنکھوں پہ کنٹرول ہو جائے, خدا اس کے اخلاق بہتر کر دے گا. اور موت کی 1/3 تیاری اخلاق کا اچھا ہونا ہے. کیوں اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں؟ وہ جس کی آنکھوں پہ کنٹرول ہوتا ہے, امیر المومنین فرمانے جس کی آنکھوں پہ کنٹرول ہوتا ہے اس کو عاقبت یاد رہتی ہے. عاقبت یاد رہتی ہے, بد اخلاقی نہیں دکھائے گا. اس کو پتا ہوگا آج میں غلط کام کروں گا, آگے کیا ہونے والا ہے. یہ عاقبت کا خوف کس کے دل سے نکلتا ہے؟ جس کی آنکھیں شہوتوں میں غرق ہوتی ہیں. اس خاطر بار بار کہتے ہیں بھائی یہ ٹی وی کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال مت کرو, موبائل کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال مت کرو, تمہاری عاقبت تمہارے دماغ سے نکل جائے گی. یہ 2 گھنٹے جو موویز دیکھ رہے ہو یہ 20 سال کی عاقبت نکال دے گی. لیکن بدقسمتی سے کیا کر, یہ اب بتاؤ کیا نہیں بتایا انہوں نے ہمیں؟ سب کچھ تو بتا دیا, اب بھی نہ کریں. اور اس کے بعد کہیں ہمیں دین نے کیا دیا؟ تم نے دین پہ عمل نہیں کیا, دین نے تو سب کچھ دیا تھا. اور خواہش کیا ہے؟ خواہش یہ ہے کہ چونکہ میرے نام میں علی مرتضیٰ لکھا ہے مجھے وہ مل جائے جو علی مرتضیٰ نے وعدے کیے تھے. نام سے کیا ہوتا ہے؟ کام کرنا پڑتا ہے. ان کی بات پہ عمل کرو تو ملے گا, ورنہ نام رکھنے سے کیا ہو جائے گا. تو عزیزان محترم معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں افسوس اس پہ کرتا ہوں کہ جن کے پاس, اس کے بعد اور مصیبت, مولانا دیکھیے یہ جو کافر ملک ہے نا ان میں کتنا اچھا اسلام ہے, بس نام کا اسلام نہیں ہے. اور ان کے پاس بہت خرابیاں ہیں, تمہاری آنکھوں میں مشکل آ گئی ہے, تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تمہیں چوڑی سڑکیں نظر آ رہی ہیں, تمہیں اونچی اونچی بلڈنگ نظر آ رہی ہیں. اس کے پیچھے جو لاکھوں کروڑوں انسانوں کا خون بہایا ان لوگوں نے وہ تم کو نظر نہیں آئے گا. کیوں نظر نہیں آئے گا؟ کیونکہ شہوتوں میں غرق ہوئے ہوئے ہو. نظر کہاں سے آئے گا؟ کم مارے ہیں انگلینڈ نے اس لندن اور اس یو کے کو بنانے کے پیچھے. ابھی جب وہاں جاتا ہوں مونیومنٹس کے اوپر لکھا ہے 1870, 1880, 1860. یہ وہ بدبخت وقت ہے جب ہمارے یہاں پہ 10 لاکھ لوگ بھوکے مر رہے تھے ان کی وجہ سے. ہماری لاشوں کے اوپر یہ لندن بنا رہے تھے, انڈسٹریل ریولوشن کر رہے تھے. ہمیں کیوں کھوپڑی میں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں کو شہوتوں میں غرق کیا, اپنی عقلوں کو مار لیا. عقلوں کو لاؤ تو پھر نظر آئے تم کو کہ بھائی کون ظالم ہے, کون مظلوم ہے, کس کا حق ہے, کس کا حق نہیں ہے. یہ سب نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگ کہیں اور چل پڑے. تو آپ کو 4 پوائنٹس عرض کر دیے اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں, پروون ریالٹیز, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ان کے اندر, ان پہ عمل کریں انشاءاللہ. خداوند متعال آپ کی ہماری قلوب کی نورانیت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ. اور دیکھیے سب سے اہم چیز, کوئی بھی انسان کہے مولانا میں بے بس ہو گیا, شہوات نفسانیہ نے مجھے یہ کر دیا وہ کر دیا, کوئی بے بسی نہیں ہے بھائی. تمہارے ہاتھ میں تو وہ کنجی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. تمہارے پاس سید الشہداء کی محبت رکھنے والا دل ہے, تم کہاں سے بے بس ہو سکتے ہو؟ کوئی جوان کہے مولانا میرے اندر شہوات بہت زیادہ ہیں, میں نہیں کنٹرول کر پاتا. بندے خدا, زمین و آسمان کا مالک تمہیں وعدے دیتا ہے. رسول خدا نے تمہیں کہہ دیا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاۃ. تم کیوں کہہ رہے ہو بے بس ہو؟ توسل کرو, اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مدد مانگو. ماشاءاللہ مجلسوں میں آنے کی سعادت تو مل رہی ہے نا. اگر خدا نے ہم پہ دروازے بند کیے ہوتے تو ہمیں سید الشہداء کے غم میں کیوں بٹھایا؟ اس کا مطلب ہے خدا ہم سے امید کر رہا ہے نا کہ ہم کچھ کریں گے بہتر. یہ جو سید الشہداء کی محبت آپ کے دلوں میں ہے الحمدللہ رب العالمین, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خدا نصیب کرنے والا. مصائب کا وقت ہے, ایام اسارت ہے. اللہ اکبر. کربلا میں عصر عاشور تک بھی جو کچھ ہوا وہ بہت تھا. مولا علی اکبر جیسے شہید ہوئے,
مولا علی اصغر شہید ہو گئے، مولا ابو الفضل شہید ہوئے۔ عصر کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ بشریت کے طاقت توانائی سے باہر ہے، طاقت توانائی سے باہر ہے۔ شب عاشور ایک لمحہ آیا تھا جب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے پاس تشریف لائی تھی، گھبراتے ہوئے بار بار کہا کہ دشمن حملہ کر رہا ہے، دشمن حملہ کر رہا ہے۔ روایات بیان کرتی ہیں بی بی نے جملہ گھبرا کے اتنا کہا کہ غش کھا کے گر گئیں۔ نہیں معلوم سید الشہداء نے اپنی بہن کو کیسے دلاسا دیا۔ ایسا ہمارے پاس روایت موجود ہے، فرماتے ہیں شب عاشور سید الشہداء نے اپنی بہن کو ایک دعا دی، اس کے بعد بی بی کا دل ایسا مضبوط ہوا۔ اب بس چند جملے مصائب کے عرض کروں گا، اور کئی دفعہ کہتا ہوں مجھ سے کوئی نہ کہے کہ میں بازاروں کے مصائب پڑھوں، میری بس میں نہیں ہے، واقعاً بس میں نہیں ہے۔ وہ بی بی جو شب عاشور دشمن کے حملے کا ذکر کر کے غش کھا کے گر گئی تھیں، ایسا امام حسین کی دعا نے مضبوط کیا کہ اب طلع زینبیہ بھی دیکھ لی۔ یا اللہ، بی بی نے کون کون سے مناظر دیکھے۔ ایسا اگر مجھ سے کوئی کہے کہ کچھ بیان کرو بی بی کے مناظر کو، میں بہت معذرت کے ساتھ انتہائی احتیاط کرتے ہوئے میں کہوں گا ایک تو یہ منظر کہ بہن بھائی کو ذبح ہوتے دیکھے، یہ بی بی نے کیسے دیکھ لیا۔ پھر وہ منظر آیا کہ ہر لاشے کا کوئی وارث ہے اور نہیں ہے وارث تو حسین کے لاشے کا۔ لاشا صرف امام حسین کا بابا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا منظر وہ ہے جب بی بی سید الشہداء کے لاشے پر آئی، اس کے بعد انسان میں بتانے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بی بی جو مدینے سے چل رہی تھیں تو 18 جوان اعلان کرتے تھے کہ لوگوں نظروں کو جھکاؤ، بی بی زینب تشریف لا رہی ہے۔ اب یہ بی بی بازاروں میں گئی ہے، اور جب یہ بی بی بازاروں میں گئی تھی تو نیزوں پر بھائیوں کے سر لگے ہوئے تھے، اور بھائیوں کے سروں کے لیے یہ مرحلہ اتنا سخت تھا کہ وہ سر کبھی نیزوں سے گرتے تھے کہ لوگ ہمیں دیکھیں ہماری بہن کو نہ دیکھیں۔ اور کسی پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ امتحان کون سا تھا کربلا کے اندر، تو معصومین نے کہا امتحان شہادت نہیں تھا، امتحان جنگ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا سب سے بڑا امتحان پھوپھی زینب نے دیا تھا۔ سلام ہو ان بی بی کی عظمت کو، سلام ہو ان بی بی کے اس ایثار کو۔ لیکن عزیزو اگر میں یہاں تک آیا ہوں تو میں ایک اور کام آپ کی نمائندگی میں کرنا چاہوں گا۔ بی بی آپ کی عظمت کو ہمارا سلام ہو، آپ کی استقامت کو ہمارا سلام ہو۔ ہم تک حسین کا پیغام آپ نے پہنچایا ہے، آپ کی گریوں نے پہنچایا ہے، لیکن بی بی آپ کے بچوں کا پرسہ دینا بھی ہمارا حق ہے۔ عاشور کے دن جب سید الشہداء بچوں کا لاشا لانے لگے تو بی بی نے کہا مجھے اپنے بچوں کا لاشا نہیں چاہیے، میں نے اپنے بھائی پہ قربان کر دیا ہے۔ لیکن عزیزو ایک دن آیا ہے جب بی بی مدینہ واپس آئی، اپنے گھر میں داخل ہوئی، اب اس کو پتا ہے جس کا بچہ اس کی زندگی میں بڑا ہے اور وہ اپنے گھر میں آتا ہے تو کیسے بچے کی یاد آتی ہے۔ اب زینب کو سلام اللہ علیہا اور
محمد کی یاد آئی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی استقامت کا واسطہ ہماری خواتین کو شرم و حیا اور مزید نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ ان بی بی کے عزم کا، ان کے ارادے کا اور استقامت کا ہمیں پرچم سید الشہداء کو مزید سربلند رکھنے کی طاقت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے صبر کا واسطہ ہماری قوم کے صبر و استقامت میں مزید اضافہ فرما، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما۔